قال لا ينال عهد الظالمین۔ برادران اسلام، آج ہمارے لیے بڑا مقدس، مطہر، پاکیزہ، بابرکت اور رحمتوں سے بھرپور دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن۔ یہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس دن عالم اسلام میں پوری امت مسلمہ ایک بہت ہی پیارے عمل، بہت ہی خوبصورت نیکی اور جو خیر کا کام ہے، اللہ کے پیدا کردہ جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ اللہ قربانیاں کرنے والوں کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں فلسفہ قربانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قربانی کا مقصد ہمارے دلوں میں پیدا کرے اور اس مقصد کو ہمیں سامنے رہ کر زندگیاں گزارنے کی اللہ توفیق دے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو سید الکونین نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو گویا کہ دو پیغمبروں کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ ہے اور امت کا اجماعی عمل ہے۔ اور دنیا کے اندر اونچا بننے کے لیے کئی داؤ پیچ ہیں، پیسہ ہے، سفارش ہے، سینہ زوری ہے، آپ کے پاس فورس ہے، گھنڈے ہے، یا دھاندلی، دوست دھاندلی ہے، اس کے ذریعے آپ عہدہ حاصل کر لیں مل جائے گا، اس کے لیے آپ ڈگری حاصل کرنا چاہیں آپ کو مل جائے گی، آپ قانون ساز اداروں تک پہنچنا چاہیں آپ پہنچ جائیں گی۔ لیکن اللہ کے ہاں اونچا بننے کے لیے ان چیزوں میں سے کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اللہ بندے کا دل دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں میری کتنی محبت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت تھی نا، میں ایک جملے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، اس بندے کے دل میں شرک نہیں ہوتا۔ توحید والا بندہ شرک سے متنفر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے قربانیاں دی ہیں عقیدہ توحید پہ، والدین کو قربان کر دیا، عقیدہ بچا لیا، برادری کو قربان کر دیا، عقیدہ بچا لیا، وقت کے حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی، آگ میں کودنا گوارا کر لیا، عقیدہ بچا لیا، علاقہ چھوڑنے کی باری آئی، علاقہ چھوڑ دیا، عقیدہ بچا لیا۔ یہ سارے کام اللہ کی محبت میں کیے، سارے کام اللہ کی محبت میں کیے۔ اس کے بعد جا کے کہیں آخر میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مرحلہ آتا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مسلک دیکھتے ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اپنی مسجد دیکھتے ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اپنا امام دیکھتے ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اپنا مدرسہ دیکھتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، یہ عالمی اکٹھ ہوتے ہیں ہمارے، میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، میرا تیرا امام کون ہے چھوڑ دیں، میری تیری مسجد کون سی ہے چھوڑ دیں، میرا تیرا مسلک کیا ہے چھوڑ دیں، یہ سوچ میرا تیرا نبی کون ہے، یہ سوچ میری تیری کتاب کون سی ہے، یہ سوچ میرا تیرا کعبہ کون سے ہے، یہ سوچ کہ میرا تیرا رب کون سے ہے۔ اللہ کا سوچنا چھوڑ دیا، اللہ کا سوچنا چھوڑا، نبی کا سوچنا چھوڑا، قرآن پہ غور و فکر کرنا چھوڑا، کعبے کی تعظیم اور عظمت کو چھوڑا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے عقائد کی فکر ہے نہ، اپنے نظریات کی فکر ہے نہ، اپنے خیالات کا ہمیں احساس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگر ماں باپ کو قربان کیا تو اللہ کی محبت میں کیا، برادری کو قربان کیا تو اللہ کی محبت میں کیا، قوم قبیلے کو قربان کیا تو اللہ کی محبت میں کیا، حکومت کو چھوڑا تو اللہ کی محبت میں چھوڑا، دولت و آسائش کو خیر بات کہا تو اللہ کی محبت میں کہا، گھر کا پیار چھوڑا تو اللہ کی محبت میں کہا۔ میں کہا کرتا ہوں، کائنات کے لوگوں، ابراہیم وہ ہستی ہے جن کی پوری زندگی قربانیوں کی یادگار ہے۔ قربانی کی تفسیر ہے ہمارا ابراہیم، قربانی کا فلسفہ ہے ہمارا ابراہیم، قربانی کا مقصد ہے ہمارا ابراہیم۔ آپ قربانی کی تفسیر چاہتے ہو، آپ قربانی کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہو، آپ قربانی کا سبق لینا چاہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پڑھو، اللہ کی قسم تمہیں ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ یار گھر چھوڑنا کس کے لیے آسان ہے؟
حکمران ہے، والد حکومت کا مشیر وزیر ہے، گھر کون چھوڑتا ہے؟ آسائش کون چھوڑتا ہے؟ سہولتیں کون چھوڑتا ہے؟ امی کو کون چھوڑتا ہے؟ برادری کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ کس کو کرسی اچھی نہیں لگتی؟ لیکن یہ سب کچھ چھوڑ دیا، یہ بڑی قربانیاں تھی۔ آگ میں چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی فکر نہیں کی۔ اچھا میاں بیوی اپنے بیٹے اور بیوی کو جنگل میں چھوڑو، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی فکر نہیں کی۔ یار اصل مرحلہ تو اب آتا ہے کہ وہ بیٹا اب بھاگنے کے قابل ہو گیا، فلما بلغ معه السعي، باپ کے ساتھ وہ چلنے کے قابل ہے۔ یہ کون بیٹا ہے؟ یہ وہ بیٹا ہے جو ابراہیم کے دن اور راتوں کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ یہ کون بیٹا ہے جو بڑھاپے کا سہارا، مرکز و محور ہے؟ یہ کون بیٹا ہے جو بڑھاپے کا اکلوتا گھر کا اکلوتا چشم و چراغ ہے؟ جو کون ہے جو اکلوتا ابراہیم کا اس وقت وارث ہے؟ کون دعائیں مانگ مانگ کے لیا؟ اور قربانیاں تو یار ویسے بڑی تھیں، قربانیاں تو ابراہیم کی ویسے تھیں، آزمائشیں تو پہلی بہت ہو چکی تھیں، اس سے بڑی آزمائشیں کیا ہو سکتی تھی؟ گھر چھوڑا، سارا کچھ چھوڑ دیا، بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی تھی؟ جب بھاگنے کے قابل ہوا، کہا ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ نہ میں اللہ کی محبت میں چھری چلا دو، میں اللہ کا حکم ہے۔ پہلے دن بھی خواب، دوسرے دن بھی خواب، تیسرے دن بھی خواب۔ آگ میں گئے تو اکیلے تھے، گھر چھوڑا تو اکیلے تھے، جنگل میں چھوڑ کے آئے تو واپس اکیلے تھے، حکمران کے دربار میں گئے تو اکیلے تھے، لیکن یہاں دوسرا فریق بھی تھا۔ جب یہ حکم آیا نا تو یہاں دوسرا فریق بھی تھا، دوسرا فریق یہاں بیٹا تھا۔ بیٹے سے مشورہ کرنا بھی ضروری سمجھا، کہا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خام میں نے یہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا حلیم بھی تھا، صابر بھی تھا، شاکر بھی تھا، فرما بردار بھی تھا، پیارا بھی تھا، جد الانبیاء کی اولاد تھا، اور فوراً کہہ دیا، سوچا نہیں۔ اس لیے دعائیں مانگتے رہو میرے لیے، رب سے اس لیے مانگا تھا۔ جب ہم اپنی اولادوں کو کہتے ہیں نا یار تمہیں اللہ کے لیے ہے تو نہ لو، ہم نے کہا تھا کہ ہمیں لو۔ اسماعیل علیہ السلام نے کوئی گلہ نہیں کیا، یا اباتی فعل ما تؤمر، ابا جی جو اللہ کا حکم ہے نا وہ مانو، کیونکہ حکم ربانی کو ماننا ہی قربانی ہے۔ ہم ان کے واقعات، ہم ان کی استقامت کے واقعات، ان کے صبر کے واقعات، ان کی دلیری کے واقعات، ان کی جرت کے واقعات بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ جانور کی گردن پہ چھری چلا دو، اور بھائی یہی قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، سربلندی کے لیے، ترویج کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، اس قوم اور ملت کی بقا کے لیے، ان کے اتحاد کے لیے ہمیں تن من دن تک قربان کرنا پڑا تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ ملک کے لیے جان حاضر ہے، اللہ کے لیے جان حاضر ہے، رسول کے لیے جان حاضر ہے، دین اسلام کے لیے جان حاضر۔ ایک جان تھی، کہاں کہاں میرے رب نے نہیں آزمائی، کہہ دیا ان ابراہیم کان امتا، او لوگو ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم دیکھنے میں اکیلے ہیں لیکن کام جماعت کے برابر کر گئے۔ پوری قوم مل کے اتنا کام نہیں کر سکتی جتنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں دو چیزیں ذہن میں رکھیں، جانور اللہ نے پیدا کیے، اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کبھی زندگی میں غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ نیت خالص رکھیں، میں اس لیے قربانی کروں لوگ تعریف کریں، ریا آ جائے، نہیں، قربانی اس لیے کرے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ ابراہیم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی۔ مدینے میں 10 سال رسول اللہ رہے، 10 سال قربانی کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی۔ باقی آداب ہے، چھری کو تیز رکھیں، میرے پیغمبر کا حکم ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته، فرمایا چھری کو تیز کر لو۔ ایک بندے کو دیکھا جانور پہ پاؤں رکھا ہے، چھری تیز کر رہا ہے، بکری اس کی طرف دیکھ رہی ہے، میرے محبوب پاس سے گزرتے ہیں، کہا اس کو کتنی بار مارو گے، تجھے پہلے نہیں خیال آیا کہ ہتھیاروں کو تیز کر لو؟ اتنی رحمت تھی۔ چھری خود چلائیں، نہیں چلا سکتے کوئی بھی چلا لو۔ کہتا ہے جی میں نہیں کرنا تو نہیں ہے، مجھ سے چھری کو میں ہاتھ لگا دیتا، کوئی دین نہیں ہے۔ جب ذبح نہیں کر سکتا تو چھری کو ہاتھ لگانا بھی کوئی دین نہیں ہے۔ جانور کو وضو کروانا کوئی دین نہیں ہے، اس کو غسل دینا کوئی دین نہیں ہے۔ اس کو تقسیم کرو، خود بھی کھاؤ، لیکن یہ رواج چھوڑ دو۔ بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں، پیچھے بھی رواج تھا نا، اب تو ختم ہو گیا، ہم تو اپنے لیے کھاتے ہیں۔ قربانی ساری کی ساری کھا لو، گناہ نہیں ہے،
ساری کی ساری تقسیم کر دو گناہ نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا کھا جاؤ سارا رکھ لو سارا صدقہ گناہ نہیں ہے. لیکن جو تقسیم کیا رسول اللہ نے وہ یہی کہ بھی کھا بھی لو کھلا بھی دو. بالخصوص فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ. خود بھی کھاؤ اور جو غریب ندار مفلس ہے معاشرے کے اس دور میں مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے جن کو برائلر بھی نصیب نہیں ہوتا ان جانوروں کا تازہ توانا صحت مند گوشت ان تک ضرور پہنچاؤ. دو دو بوٹیاں لے کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں یار ہم لوگ. یہ نہیں سوچتے کہ گھر میں ایک فرد ہے 2 فرد ہے 3 فرد ہے 4 فرد ہے 10 فرد ہے. اب جس کے گھر میں 4 5 6 فرد ہے وہ تیری 3 بوٹیاں لے کے بیٹھ گیا. جب پک جاتا ہے وہ سوچتا ہے یار میں کھاؤں بیٹی کو دوں میں اپنی بہو کو دوں میں اپنی بیوی کو دوں کس کو. یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ ایک بندے کو دے دے لیکن 1 کلو 2 کلو تو دے اس کی ہڈیاں تو بن جائے اس کے بچے تو ترسے نہ آج کے دن تو نہ ترسے. کون کہتا ہے کہ سارے محلے کو تقسیم کر دو؟ کون کہتا ہے ساری برادری میں تقسیم کر دو؟ آپ 1 2 3 4 گھروں کا انتخاب کر لیں دوست احباب میں سے رشتہ داروں میں سے مسکینوں محتاجوں میں سے دیں ان کو. لیکن یہ مذاق کرنا چھوڑ دیں یہ مذاق کرنا چھوڑ دیں. میرا بھی یہی حال ہے اور آپ کا بھی یہی حال ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی دین نہیں ہے. کھلانا ہے تو یار اتنا تو کھلاؤ کہ پیٹ بھر جائے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ 1 بوٹی کھا کے پھر دروازے کی طرف دیکھتے رہے کہ کوئی آئے اور ہم کھائیں. یہ طریقہ کار نہیں ہے. خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ تقسیم بھی کرو تکبیرات بھی پڑھو دعائیں بھی کریں. اللہ رب العزت ہمارا ہر نیک عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین ہمارا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا قبول فرما. اس کے بعد تیری راہ میں تیرے لیے جانوروں کی قربانی کو قربانیاں کریں گے مسلمان میرے مولا سب کی قربانیوں کو قبول فرما. عافیہ صدیقی ہماری بہن ہے قوم کی بیٹی ہے ماں انتظار کرتے 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 دنیا سے چلی گئی. مولا اس کی ماں کو جنتی بنا دے. یا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. کئی مریضوں نے نام لے کے کہا دعا کرنا اتنا ٹائم نہیں ہے میرے مولا. جنہوں نے کہا ہے جنہوں نے نہیں کہا مریض گھروں میں ہے یا ہسپتالوں میں ہے ان کی بیماری قابل علاج ہے یا لا علاج ہے. تیرے پاس ہر مرض کی دوا ہے ہر مرض کی شفا ہے ہر مرض کا علاج ہے. مولا سبھی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو جائز ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں سلو کروا دے. ناجائز پھنسے میں ان کو رہائی نصیب فرما دے. ہمارے دلوں کی بیماریاں ختم فرما دے. ہمیں اپنی اناؤں کو قربان کرنے کی توفیق دے. حسد بغض کینہ اندرونی بیرونی ظاہری باطنی بیماریاں مولا دور فرما دے. اتفاق والی اتحاد والی پیار اور محبت والی مولا زندگی نصیب فرما. ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. جس کنارے پہ ہم کھڑے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. کوئی دروازہ نہیں ہے سوائے تیرے دروازے کے. امت مایوس ہے سارے حکمرانوں سے. ساری جماعتیں مل گئیں ساری جماعتوں کو اقتدار مل گیا. سارے حکمرانوں کو بھگت لیا قوم نے. ان 74-75 سالوں میں سارے نتیجے دیکھ لیے. مولا اپنی مرضی کا حکمران خود دے دے اور ہمیں انتخاب کرتے ہوئے اچھے لوگوں کا انتخاب کرنے کی فہم عطا فرما. یا اللہ یہ ملک تیرے نام پہ لیا تھا. لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا تھا. لاکھوں بہنوں کی عزت پامال ہوئی تھی. لاکھوں آنچل اڑے تھے. لاکھوں قربانیاں ہوئی تھی. بے شمار جائیدادیں چھوڑی تھی. کئی اولادیں پیچھے چھوڑی تھی. کئی لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. اس لیے تو نہیں چھوڑا تھا کہ حکمران ہمیں ذلیل رسوا اور خوار کرے. یہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ لیا تھا. اللہ ہماری زندگیوں میں وہ وقت آئے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس ملک کا قانون دستور اور یہ ضابطہ حیات بن جائے. میرے مولا ہمیں پکے سچے مسلمان بنا. توحید پرست بنا. یا اللہ ہمیں سنت کے متبع بنا. پکے سچے مسلمان بنا. جیسے ادھر جمع ہے اپنی جنت میں جمع فرما. جو دعا مانگنا چاہتے ہیں اس مجمع میں سے کوئی بھی میں مانگ نہیں پا رہا جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے. جو مانگنا چاہتے ہیں نالائکی ہے مانگنا نہیں آ رہا اللہ وہ بھی عطا کر دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا
علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اجازت ہے آپ کو جائیں عمل کریں. ایک درخواست میں نے کرنی ہے. مجھے حاجی ریاض خان صاحب ہر دفعہ کہتے ہیں کہ 40-50 طالب علم پڑھتے ہیں, کبھی آپ نے ان کو قربانی کے گوشت کی ترغیب نہیں دی. ایک بندہ 2-2 3-3 بڑی بڑی قربانیاں کرتا ہے. میرے بھائی یہ جو مدارس کے بچے ہوتے ہیں نا مراکز کے, ان تک بھی اپنا حصہ پہنچایا کریں. اللہ قبول فرمائے, اللہ توفیق دے.